ہمارے ساتھ ہیں ستیندر سنگھ. جی بھائی ستیندر سنگھ، نمستے مفتی صاحب، کیا حال چال ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ میں تو بہت بڑھیا ہوں. وہی ہے جو پچھلی مرتبہ شراب پی کے آئے تھے، وہ تو نہیں ہے؟ شراب تو حرام ہے آپ کے یہاں. نکالو اسے. ارے نہیں، شراب یہ چلو بلاسفیمر تو نہیں ہے. یہ کس نام سے پہلے بھی آتے تھے، ایک بندے بہت پہلے وہ بلاسفیمی کرتے تھے. خیر آگے بڑھتے ہیں، مسٹر ایکس کو لیتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ جو مسلمان بھائی ہیں وہ آئیں انشاءاللہ، ان کے لیے پلیٹ فارم اوپن ہے. جی ہاں جی بھائی، مسٹر ایکس مختصر انشاءاللہ. مفتی صاحب جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پہلے تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے قرآن میں بالکل لینگویج ہے وہ بیسک استعمال کی گئی ہے اور عام انسان بھی جس کو سمجھ سکتا ہے. لیکن جب ہم یہی چیزیں جو اسلام و فوکس کی جو فیوریٹ آیات سے جیسے 9:5 9:29 ان کو جب پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی چیز جو ابھی تک میں اتنا ریسرچ کر رہا ہوں کئی سالوں سے اسلام پہ، تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہر انسان کو اگر قرآن کو صحیح سے سمجھنا ہے تو اسے عالم یا مفتی ہی بننا پڑے گا. ثانی نزول کا پتہ ہونا چاہیے، کون آیت کب آئی ہے، کنڈیشن کیا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے، تبھی وہ سمجھ سکتا ہے. نہیں تو وہ جو اسلام و فوکس کے لاجک ہیں وہ صحیح بیٹھ جائیں گے کہ نفرت اور قتل و غارت پھیلے گی. دیکھیں، قرآن کریم کے سمجھنے کے دو لیولز ہیں. ایک لیول کو ہم عربی میں کہتے ہیں تذکر ذا سے، اور دوسرے لیول کو ہم کہتے ہیں تدبر دال سے. تذکر کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا. قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. اب اتنی بڑی تعداد دنیا میں ایسے لوگوں کی ہے، نو مسلمز ناٹ نان مسلمز، جو نیو مسلمز ہیں، کہ جنہوں نے بغیر عالم مفتی بنے قرآن کریم کے سمپل ٹرانسلیشن کو سمجھا، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور انہوں نے اس سے نصیحت حاصل کی، ہدایت حاصل کی اور وہ اسلام میں آ گئے. انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا کسی بھی طرح کے آبجیکشن سے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے سامنے آبجیکشنز نہیں آئے ہوں گے لیکن انہوں نے ان آبجیکشنز کو اگنور کر دیا اور نصیحت حاصل کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. ایک ہوتا ہے تدبر. آپ جس لیول کی بات کر رہے ہیں وہ ہے تدبر. تدبر کا مطلب ہے کانٹمپلیشن، کہ نصیحت سے آگے. اب جو لاجیکل آبجیکشنز قرآن پر اٹھائے جاتے ہیں یا سائنٹیفک آبجیکشنز یا جو بھی ریشنل بنیادوں کے اوپر، تو آبویسلی بات ہے کہ اس کے لیے آپ کو ہر آیت کا جو شان نزول ہے، پس منظر ہے، کانٹیکسٹ ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ کانٹمپلیشن کریں گے کیسے؟ انفیکٹ یہ چیز صرف قرآن کے ساتھ نہیں ہے، ہر ٹیکسٹ بک کے ساتھ خاص ہے. ہر ٹیکسٹ بک میں ایسا ہی ہے کہ اگر مان لیجئے میں آپ کو کوئی کہانی کی کتاب دوں اور آپ اس کتاب کو لیٹ کے پڑھ لیں، آپ کو پتا چلے گا بھائی اس کہانی کا یہ کردار تھا، یہ رول تھا، اور ایک فیملی تھی وہ اس طرح رہے اور یوں ہیپی اینڈنگ ہو گئی. لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ کہانی پڑھ کر آپ کو اینالائز کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کہانی کو، اس کے ایک ایک پیراگراف کو، اور اس میں اس کی پلاٹ کو پورا سمجھنا ہے، اب یہ ہے تدبر. تو ایک عام آدمی کی کہانی کو سمجھنے کے لیے بھی اور اس کو اینالائز کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر کچھ سکلز ہونے چاہیے. وہ سکلز کہاں؟ وہ لٹریری آرٹ میں جب آپ کے پاس کم سے کم انڈر گریڈ کی ڈگری ہوگی تب آپ کو وہ صلاحیت پیدا ہوگی. محض اسکول کی تعلیم کی بنیاد پر ایک چھوٹی سی کہانی کو آپ اینالائز نہیں کر سکتے ہیں. تو جب یہ حال چھوٹی سی عام کہانی کا ہے تو قرآن میں بھی آبویسلی بات ہے کہ تدبر کے لیے آپ کو عالم مفتی بلکہ اس سے بھی آگے جانا پڑ سکتا ہے، لیکن محض نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایک بیسک قرآن ٹرانسلیشن بھی کافی ہے. چلیے میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. مختصر ہی رکھوں گا، میں ایک اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے 9:29 ہے، اس میں جو سب سے زیادہ آبجیکٹ کی جاتی ہے، تو مجھے اس میں اگر میں لاجک پہ میں یہ مطلب سوال ہے، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں کوئی، کہ یا تو آپ اسلام کی طرف آ جائیں، جیسے اقدامی جہاد ہوا، اب وہاں پہ کانکر کر لیا گیا اس ایریا کو، وہاں پہ دو آپشن دیے جائیں گے کہ یا تو آپ اسلام قبول کر لیں یا آپ جزیہ دے لیں. تو کیا یہ میری نظر میں یہ زبردستی اسلام قبول کرانا ہے؟ ویسے ہی جیسے جب پولیس کے پاس کوئی چور یا مجرم نہیں ملتا تو وہ کسی نردوش کو پھنسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا تو آپ یہ کر لیں یا تو یہ کر لیں، نہیں تو جیل جاؤ سیدھے آپ. تو نہیں، یہ تو ویسے ہی ہے. یہ آپ نے اصل میں دو آپشن رکھے ہیں جبکہ آپشن 2 سے زائد ہیں، اور وہ آپشن جو تیسرا آپشن ہے وہ یہاں نہیں ہے، وہ سورہ انفال میں ہے. ٹھیک ہے، اس سورت سے پہلے جو سورت ہے سورہ انفال، اس میں ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر وہ لوگ امن کی طرف انکلائن کریں، امن کی طرف جھکیں، تو آپ بھی امن کی طرف جھک جائیں، یعنی امن معاہدہ کر لیں. اب نہ جزیہ ہے نہ اسلام قبول کرنا ہے، 2 کنٹریز کے درمیان پیس ٹریٹی ہو گئی، آرام سے رہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے. نہیں، مان لیجیے اگر اقدامی جہاد ہوا تب تو پھر یہ دونوں یہ جو صورتحال ہے اس آیت میں صورتحال ہے جنگ کی، کہ جنگ چل رہی ہے، اور اقدامی جہاد کے لیے بھی کسی نہ کسی ریزن کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ انوارنٹیڈ اسلامی اقدامی جہاد ہوگا، بھائی سب بیٹھے ہوئے آرام سے چلو بھائی وہاں جا کے انویٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں، اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوگی.
اس ضرورت جب کو انہوں نے سامنے منع رکھ کیا کر وہ ہوگا. اسلامی جہاد ہوگا. ہاں وہ ضرورت یہ نہیں ہے کہ سامنے دشمن حملہ کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے مفتی صاحب سمجھ گیا. چلیں حضرت ایک نان مسلم کالر اور ہیں، ان کو لے لیں اگر ٹھیک ہے. وقت اجازت. اٹرنل سول صاحب ہیں لیکن وقت بہت مختصر سا ہے، کافی دیر سے 2 یعنی منٹ 2 میرے سے 3 پاس منٹ کر ابھی لیتے کیا ہیں. ہے 120 کیا ٹائم ہو رہا ہے 12:11 ہو رہے ہیں یہاں پر. ہلو، مشکل سے میرے پاس ہاف این آور ہے، اس میں مسلمانوں کو بھی نمٹانا ہے. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی میں 2 سے 3 منٹ ہی لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا ایکچولی. میں نے خود ہی لیٹ جوائن کیا ہے غلطی سے، تو نیکسٹ ٹائم دھیان رکھوں گا. سو میرا جو کوشچن تھا وہ تھا میسج آف گاڈ. اللہ کا جو میسج ہے وہ اللہ کا میسج سب لوگوں کے پاس نہیں پہنچتا ہے obviously. کچھ لوگوں کے پاس پہنچتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس نہیں پہنچ پاتا ہے. تو جو لوگوں کے پاس نہیں پہنچتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ جن لوگوں کے پاس میسج نہیں پہنچتا ہے، مطلب جی شور لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. مطلب کچھ ایسے بھی ہاں لوگ ہو سکتے ہیں جو مینٹلی ایل ہیں اور کچھ مطلب ایسی پرابلم ہو سکتی ہے. ہاں بٹ جو جن لوگ لوگوں جی کے شور پاس ہیں، اگر وہ ذی شعور لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، اور خدا کا میسج ان تک نہیں پہنچا ہے. یہ سوال آپ کا اس وقت درست ہو سکتا تھا کہ اگر ان کا فیصلہ بھی پھر یہی ہوتا کہ چلو بھائی جہنم میں جانا ہے. لیکن اگر خدا کی رحمت ان پر ایسی ہے کہ میسج نہ پہنچنے کی وجہ سے خدا ان کو جنت میں بھیج رہا ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں لیکن نہیں پہنچنے. دیکھیے مطلب اللہ کے لیے تو پاسبل ہے سب کو میسج پہنچانا، ایٹ یہ لیسٹ جو اللہ جی کے شور لیے لوگ ہیں. بالکل پاسبل ہے، لیکن یہ اس نے انسان کی ذمہ لگایا ہے کام. اسی لیے اس نے رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، اور مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ ہم خدا کی بات مانیں، رسول کی بات مانیں. پھر جو لوگ رسول کی بات مان لیتے ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ جن لوگوں تک بات نہیں پہنچی ان تک پہنچائیں. تو یہ نہیں ہے ہماری ڈیفیشنسی ہے، خدا کی نہیں ہے. ہماری اس ڈیفیشنسی کی وجہ سے ان لوگوں تک جہاں تک بات نہیں پہنچی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا نا. نہیں تو یہ تو گڑبڑ معاملہ ہو گیا نا. گڑبڑ معاملہ ایسے ہو کیسے گیا کیسے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس میسج نہیں پہنچا ہے اس کو ڈائریکٹ جنت مل جائے گی. جی تو گڑبڑ کیا ہوئی؟ نہیں گڑبڑ یہ ہو گئی کہ دیکھیے جس کے پاس میسج پہنچا ہے اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو اس کو تو نہیں ملے گی جنت، لیکن جس کے پاس Obviously نہیں بات ہے، پہنچا obviously بات ہے نہیں کہ جس کے تو پاس پھر میسج پہنچا اس نے ایکسپٹ نہیں کیا، اس کا مطلب اسے ریجیکٹ کیا، تو وہ باغی ہے نا خدا کا. جس کو نہیں پتہ ہی تو نہیں ہے وہ باغی نہیں ہے نا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان کے پاس میسج نہ پہنچے تو وہ اس کے لیے زیادہ بیٹر ہے. یہ تو اس یہ کے لگ رہا اوپر ہے نا اللہ سننے تعالیٰ میں کہ نہیں، میں ہی نہیں کہ اس کے لیے بھائی بہتر اور بدتر کا فیصلہ تو میں کروں گا. جس کے پاس میسج پہنچ گیا اس کے لیے تو برابر ہی ہے نا معاملہ. اس کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو دنیا میں آیا اور یوں ہی چلا گیا. اس کے لیے نہیں بہتر بات بدتر کا فیصلہ نہیں ہے، میں نہیں کروں گا. اس میں ہاں یہ الگ بات ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ فرام دی آپٹک پوائنٹ آف ویو، یعنی آپ میرے اعتبار سے، آپ اپنے اعتبار سے دیکھیں جس کے پاس میسج پہنچ گیا. اب جی جب ہمارے پاس میسج پہنچ گیا، اب کسی نے ریجیکٹ کیا، کسی نے ایکسپٹ کیا. جس نے ایکسپٹ کیا اس کے اوپر مزید رسپانسبلٹیز آ گئی، جس نے ریجیکٹ کیا وہ اٹرنل ہیل میں جائے گا. تو وہ آدمی جی جس کے پاس میسج کبھی پہنچا ہی نہیں ہے وہ سیدھا کا سیدھا پیراڈائز میں، بالکل اس کے اعتبار سے تو وہی بہتر ہوا. لیکن تو فرق ہے، وہ فرق میں بتا رہا ہوں جی تو کا جواب میں پہلے ہی دے دیتا ہوں. فرق یہ ہے جی کہ اس کے پاس جنت کا ہے بیسک پاس، میرے پاس ہے وی آئی پی جی پاس. سمجھ گیا میں. اب میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، جیسے کہ جو میری نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے، جو میرے ریلیٹیو ہیں ان کی جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے، تو آئیڈیا یہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس میسج نہ پہنچے میک شور کرنے کے لیے کہ وہ جنت میں جائیں. تو ایک آدمی جیسے کوئی انسان یہ کہہ لے کہ ٹھیک ہے میں جہنم میں چلا جاتا ہوں کم سے کم آگے کی 50 لوگوں کو بچانے کے لیے، کیوں کوشش بھائی، میری یہ ہوگی کہ کیوں ان بھائی کے میں پاس میسج نہ یہ پہنچے. یہ یہ جی اتنی دیا کیسی کہ جی میں جہنم میں چلے جاتا ہوں؟ کیوں بھائی، کیوں جائیں کیونکہ آپ جانا ہی ہے جہنم نا. میں؟ دیکھیے جس نے ریجیکٹ کر دیا، جیسے کہ مان لو آپ، ہاں جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہاں ابھی تک میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور میں اگر مرنے تک ایکسیپٹ نہیں میں کر نے رہا تو ہوں کر لیا نا. تو مجھے تو جنت میں اور اوپر جانا ہے، مجھے تو جہنم نہیں میں آپ ایک کی سیکنڈ کے لیے بھی نہیں جانا ہے انشاءاللہ. نہیں تو میں تو آپ میسج کی میں بات آئی تو ول ٹھیک ہے. میک شور کہ میسج جائے ہر ایک تک. نہیں میں کیوں قربانی دوں آپ بھائی یہ والی دوسروں کے لیے؟ آپ تو کوشش کریں گے جائے، تو بس لیکن جب میں جو کوشش کروں لوگ گا تو میسج جائے گا. ایسا ہونے کا ہی نہیں کہ اگلی جنریشن میں کسی کے پاس میسج پہنچے ہی نہ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ ایمان اپنے ساتھ ہی لے کے جائے گا، آگے بتائے گا ہی نہیں. نہیں آپ کا پوائنٹ آف ویو تو اور صحیح پھر ہے. وہ جہنم میں جائیں گے. نہیں آپ کا پوائنٹ آف ویو میں سمجھ گیا، لیکن میں پوائنٹ تو آف ویو بس نان مسلم کی تو بات یہ کر رہا ہوں. پاسبل نہیں ہے کہ دنیا سے میسج ختم ہو جائے نہیں میسج تو ختم نہیں ہوگا، اگلی وہ تو بات جنریشن آپ کی میں. صحیح ہے. چلیں جی وہ 3 بات آپ منٹ کی سے صحیح زیادہ کا ٹائم ہو گیا اٹرنل سول بھائی، جتنا آپ چلیے نے بولا تھا اس سے زیادہ ہی ہو گیا، میں نے ٹائمر جی لگا رکھا ہے. بالکل. چلیے ٹھیک ہے سر، اوکے تھینک یو ویری مچ. چلیں ٹھیک ہے، اجازت لیں گے آپ سے. اب ہم بڑھ رہے ہیں مسلم بھائیوں کی طرف سے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت